دوست نے لاہور سے رابطہ کر کے مجھے یہ ان باکس کیا ہے، یہ کوئی آپ کا اسٹیٹمنٹ آئی ہوئی ہے میرے لیے. میں تو ایک سیکولر سا آدمی ہوں، غیر مذہبی سا آدمی ہوں، نہ میں فرقہ واریت پہ یقین رکھتا ہوں، نہ مذہب کو اس طرح حوالے سے دیکھتا ہوں کہ انسانوں کی تفریق تقسیم اس حوالے سے کی جائے. تو میرے لیے بڑا مایوس کن رہا کہ آپ نے ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی قندوز مدرسے کے حملے پر مجھے دکھ نہیں بلکہ خوشی ہوئی ہے. جب یہی طالبان ہمارے شیعہ بچوں کو محرم کے جلوسوں میں خود کچھ دھماکے کر کے مارتے تو ہم غمگین ہوا کرتے اور یہ جشن منایا کرتے تھے. آج ہم ان کے بچوں کے مرنے پر جشن منائیں گے. یہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کا کوئی پیج ہے، پتہ نہیں یہ آفیشیل ہے، انہوں نے کہا ہے یا نہیں کہا، یہ بھی ایک الگ سی بحث ہے، اس پہ بعد میں بات کریں گے. سب سے پہلے آپ اس چیز کو کلیئر کریں کہ یہ جو پوسٹ ہے، یہ آپ کا جو بیان ہے، اس کی اصلیت کیا ہے؟ آپ نے کیا واقعی یہ بیان دیا ہے؟ شکریہ آپ کا. اور یہاں تک کہ اس پوسٹ کے بارے میں علم ہے تو میں آپ کو یہ آگاہ کرتا چلوں کہ سوشل میڈیا پہ ہماری اپنی ویب سائٹس موجود. اگر ہم نے کوئی بیان دینا ہوگا یا ہم نے کوئی اسٹیٹمنٹ دینا ہوگا تو ہم اپنے سوشل میڈیا پیج پہ اس کو دیں گے یا ٹیلی ویژن پروگرام میں اس کو آگاہ کریں گے. اب ایک تصویر لگا کے بیمار ذہنیت اگر چند الفاظ اپنے حساب سے لگا کے اور ہم سے منسوب کر کے کسی جگہ اس کو فلو کر دے تو یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلے وہ ہماری سوشل میڈیا سائٹس پہ آئیں، ہمارے بیانات چیک کریں اور پھر اس کے بعد گفتگو کریں. جہاں تک اس پوسٹ کا تعلق ہے تو بیمار ذہنوں کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم الحمدللہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں بے گناہ شہادتوں کے بعد سوگ منایا جاتا ہے اور ماتم کیا جاتا ہے، جشن نہیں منایا جاتا. یہ جشن منانا جگر خوردہ کے جو نسل چل رہی ہے یہ ان کی نشانی ہے اور وہ اس پہ جشن منایا کرتے ہیں. ہمارے نزدیک تو یہ ایک اندوناک ثانیہ ہے جو کہ افغانستان میں وقوع پذیر ہوا، بالکل اسی طرح جس طرح افغانستان میں اس سانے سے قبل گزشتہ 6 ماہ میں نماز جمعہ کے اجتماعات میں، بازاروں میں، گرجاؤں میں، مختلف مجالس میں اور شاپنگ سینٹرز کے اندر بے گناہ ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو خودکش دھماکہ کر کے شہید کیا گیا. افسوس یہ ہے کہ ان شہادتوں پہ، ان بچوں کی شہادتوں پہ یہاں پر کوئی تعزیت نہیں تھی، لیکن ہمارے نزدیک جہاں پہ بھی کوئی بے گناہ مارا جائے گا وہ ہمارے لیے سوگ کا مقام. مطلب آپ ڈینائی کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے؟ میری ہوتی تو میری سائٹ پہ ہوتی نا. آپ کوئی میری تصویر لگا دے تو اس پہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو لوگوں کے ذہن میں اگر نیٹ استعمال کر رہے ہیں تو اتنے سوچ ہونی چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا سائٹ پہ جائیں اور دیکھیں. لیکن اب چونکہ یہ سوچ پاکستان میں پھیلائی گئی ہے تو اس کے عوامل پہ جانا بہت ضروری ہے. آج سب سے پہلے تو ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم یہ دیکھیں کہ معصوم بچے آخر کون سے بچے ہوتے ہیں، کون سے بچے سپریم ہوتے ہیں، کون سے بچے پریمیئر ہوتے ہیں، کون سے بچے اپنے ہوتے ہیں، کون سے بچے کفار کے بچے ہوتے ہیں بقول اس سوچ کے. تو اگر اس سوچ کو آپ لے کے چلیں تو اے پی ایس کے اندر جو معصوم بچے شہید کیے گئے وہ اسی سوچ نے تو مارا تھا اور اسی سوچ نے جشن منایا تھا. اس کے بعد پاکستان کے فوجیوں کے گلے کاٹنے کے بعد ان کے ساتھ جشن مناتے ہوئے فٹ بال کھیلا گیا. سانہ جامع نعیمیہ ہو، نشتر پارک ہو، محرم کے جلوس ہوں. اب اس کے اندر خالص محرم کے جلوسوں کے بچے بتائے گئے ہیں تو بچے تو صرف محرم کے جلوسوں میں نہیں مارے گئے ہیں، ہزارہ ٹاؤن میں بھی شہید ہوئے، شاہ نورانی کے مزارات پہ بھی شہید ہوئے، عبداللہ شاہ غازی کے مزارات پہ بھی شہید ہوئے، مون مارکیٹ میں بھی شہید ہوئے. درہ آدم خیل میں قبائلیوں کے معصوم بچوں کے گلے کاٹ کے اور اس سے فٹ بال کھیلی گئی. سوات میں بھی شہید ہوئے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ مشال خان آپ کے سامنے موجود ہے، اعتزاز حسن نے بچوں کی شہادتوں کو اپنے سینے پہ روکا. تو پوچھنا یہ ہے کہ آخر ان سائٹس کے اوپر یہ پاکستان کے معصوم بچوں کے سوگ کے اندر کیوں کوئی پوسٹ موجود نہیں؟ تو کون ہے اس کے پیچھے، کون ہے پھر آپ کے خیال میں؟ تکفیری. بیسیکلی یہ افغانستان سے تحریک طالبان. نہیں، یہ تو ڈاکٹر شاہد مسعود کا پیج ہے. مجھے اس کا نہیں پتا کہ ہے یا نہیں ہے. میں اس طرح کسی جرنلسٹ کے اوپر تو انگلی نہیں اٹھاؤں گا، میری یہ عادت نہیں ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ جب ان کی آئی پیز کو ٹریس کیا گیا تو یہ افغانستان سے تحریک طالبان پاکستان کی سائٹس پہ اپلوڈ کی گئی. تحریک طالبان پاکستان سے ہی میں پوچھ رہا ہوں، یہ جو پاکستان کے اندر تم نے 22,000 سے زیادہ معصوم بچے مارے اور جشن منایا، تمہیں اب احساس ہو رہا ہے کہ معصوم بچوں کے مرنے پہ کیا احساس ہونا چاہیے؟ تم تو خود اس قتل عام کے اندر برابر کے شریک رہے ہو. تم نے ہر قوم، نسل، رنگ، مذہب کے لوگوں کو شہید کیا. ایون کہ سوات مالاکنڈ کے اندر پشتو بولنے والے بچوں کو تم نے ہی تو شہید کیا ہے.
ATS کے اندر جو بچے تھے وہ اکثریت پشتو بولنے والے تھے, ان کو بھی تم نے شہید کیا ہے, تو ادھر تو تم نے جشن منائے, آج تم سوگ کی بات کر رہے ہو. تو اس کو منافقت کہتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ایک حادثے کے بعد تمہارے اندر یہ احساس ڈالا ہے کہ معصوم بچوں کی شہادتوں پہ سوگ منانا چاہیے, تو ہمارے پاس تو یہ 1400 سال کا فلسفہ ہے. خدا کا شکر ہے کہ تم اب اس فلسفے پہ واپس آئے ہو, تو کم سے کم جو تمہارے ہاتھوں شہادتیں ہوئی ہیں پاکستان میں معصوم بچوں کی, معافی مانگو اس کے اوپر, اپنے ماضی کے اوپر, اور خدا سے توبہ کرو, شاید خدا تمہیں معاف کر دے. کیا حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیں آپ کو میں بتاؤں کہ ہم نے ہمیشہ, اب اس کے اندر دو پیراہیں ہیں. ایک پیراہ یہ آتا ہے اس کے اندر کہ افغانستان کے اندر جب یہ افغان مہاجرین اپنے معصوم بچوں کو اور عورتوں کو چھوڑ کے بھاگ کے ادھر آ جائیں گے پاکستان میں, اور یہاں کاروبار کریں گے اور مسٹنڈے بن کے پھریں گے, اور یہ بیانات اور یہ احتجاج کریں گے افغانستان پہ ہونے والے اپنے بچوں کی شہادتوں پہ, تو میں ان سے یہی تو کہتا ہوں بھائی آپ واپس جاؤ افغانستان. آپ کے وہاں بچے تنہا ہیں, آپ کی خواتین تنہا ہیں جن پہ اتحادی فوجیں بمباری کر رہی ہیں, تو آپ کا کام پاکستان میں بزنس کرنا تو نہیں ہونا چاہیے نا. آپ جائیے اور اپنے بچوں کی حفاظت کرنا تو آپ کی ذمہ داری ہے, اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرنا تو آپ کی ذمہ داری ہے. آپ یہاں بزنس کریں, آپ یہاں منشیات بیچیں, آپ یہاں اسلحہ بیچیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ واپس جائیے افغانستان کے اندر, اور مزید کوئی ایسے واقعات نہ ہوں, اس کا سدباب کیجیے, اپنے بچوں کی اور اپنی خواتین کی حفاظت کیجیے اور رہیے. عوامل اس کے اندر, اس سے جو نتھی عوامل ہیں وہ 4 قسم کے ہیں عمار بھائی. پہلا تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خود شہادتوں کے اندر یہاں پہ ملوث رہے ہیں. حال ہی میں کشمیر کے اندر بھارتی جارحیت ہوئی, بے شمار بچوں کو اور خواتین کو شہید کیا گیا. کیا پاکستانی ان سائٹس والوں سے جو یہ سائٹس پہ چلا رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان سے, ان سے پوچھیں کہ یہ بے گناہ بچے نہیں تھے جن کی شہادت کے اوپر کوئی ایک پوسٹ, ایک بیان یا ایک نظریہ نہیں آیا؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ معصوم بچہ تو چھوڑے, میرے تو عقیدے کے اندر یہ موجود ہے کہ معصوم بچے, خواتین, معذور, ایون کے نہتے پر بھی آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. یہ ریاست کا کام ہوتا ہے, ریاست اس سے نبرد آزما ہوتی ہے. تو اب دنیا میں جہاں معصوم مارے جائیں گے, چاہے وہ 9/11 میں مارے جائیں, چاہے وہ یمن کے اندر شہادتیں ہوں, چاہے وہ شام میں ہوں, عراق میں ہوں, چاہے وہ لیبیا کے اندر ہوں, چاہے افغانستان میں ہو یا پاکستان میں ہو یا کشمیر میں, آج کے بعد ان سے پاکستانی یہ حلف لیں گے یہ ہر شہادت کے اوپر ایسی آواز اٹھائیں گے. لیکن میں آپ کو ایک انتہائی اہم بات بتاتا چلوں, یار ہم ہی تو ہیں اس کے ذمہ دار ان شہادتوں کے, ہماری ہی سوچ تو اس کی ذمہ دار ہے ان شہادتوں کی. اس کی وجہ ہے کہ یہ نیٹو کے جہاز جو حملہ کرتے ہیں اور جو میزائل مارتے ہیں, یہ سارے لے کے تو ہم یہی لوگ جاتے ہیں یہاں سے, کراچی کی پورٹ سے نیٹو سپلائز کے اندر. شراب آپ لے کے جاتے ہیں یہاں سے, سور کا فریزن گوشت آپ لے کے جاتے ہیں ان کے لیے, راکٹ آپ لے کے جاتے ہیں, ڈرون ٹیکنالوجی کے تمام میزائل آپ کنٹینرز کے اندر لے کے جاتے ہیں, گولیاں آپ لے کے جاتے ہیں, گولہ بارود آپ لے کے جاتے ہیں. تو اپنے بچوں کے قتل کا سارا سامان تو آپ ڈھو کے لے کے جا رہے ہیں ایوز ڈالر. یہاں سے تحریک طالبان پاکستان ٹرانسپورٹ کرتی ہے ان کے اس گولہ بارود کو نیٹو کے, اور وہاں سے تحریک طالبان افغانستان ٹرانسپورٹ کر کے امریکن چھاونی کے اندر پہنچا کے آتی ہے. تو میرے بھائی آئے, پھر ہم تمام پاکستانیوں کی طرف اگر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم پاکستانی اس میں ان کا ساتھ دیں, تو آج ہمیں یہ عہد کرنا پڑے گا کہ آج کے بعد جو بھی یہ گولہ بارود یا نیٹو سپلائز کا کنٹینر یہاں سے لے کے جائے گا وہ انسانیت کا قاتل ہوگا, وہ خارج اسلام ہوگا, وہ دائرہ اسلام سے باہر ہوگا, وہ جانور کہلائے گا, اور اس کو بے غیرت کہا جائے گا انسانیت کی زبان کے اندر. نہ یہاں سے گولہ بارود افغانستان آپ لے کے جائیں, نہ یہ گولہ بارود آپ کے بچوں پہ پڑے جا کر یا ان کو بچوں کو نقصان پہنچائے. تو بہتر یہ ہوگا کہ کل سے آپ یہ پاکستانی قوم کو حلف دیں, کیونکہ یہ تمام ٹرانسپورٹیشن اور یہ تمام ٹرالے یہ خود لے کے جاتے ہیں, میرا اور آپ کا ٹرالر تو اس ایریے میں جا ہی نہیں سکتا. تو آپ پاکستانیوں کو یہ حلف دیں کہ کل سے جس نے نیٹو سپلائی کا کنٹینر یہاں سے موو کیا اپنے ٹرالر کے اوپر, تو وہ در حقیقت ان بچوں کے قتل کا سامان لے کے جائے گا, اور انسانیت کی زبان میں اس کو بے غیرت کہا جائے گا, اور اس بے غیرت ہی کہا جائے گا, اور یہ مانا جائے گا کہ یہ بے غیرت ترین لوگ خود ان بچوں کے قتل عام کے اندر باقاعدہ ملوث ہیں. اچھا, ایک تو پہلے مجھے یہ بتائیں کہ افغان جو ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں جو مظلوم ہیں ہماری طرح ہیں, ایک وہ ہیں جو جا رہے ہیں. اب جو مظلوم ہیں ان کی ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ ہمیں ان کا بھی تو خیال کرنا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے زیادہ اور مدد کیا ہوگی کہ ان کے قتل کا سامان ہم تو نہ ٹرانسپورٹ کریں نا کم سے کم. اب یہ جو وہاں پہ میزائل گرے ہیں,
میں آپ کو یہ گارنٹی سے بولتا ہوں یہ میزائل جو ہے نیٹو سپلائز کے اندر ہی جاتے ہیں نا یہاں سے, باقاعدہ بائی ایئر ٹرانسپورٹیشن سے تو وہ اسلحہ موو نہیں کرتے. یہ سینکڑوں کنٹینر جو روزانہ افغانستان یہاں سے جا رہے ہیں کراچی پورٹ سے, تو اس کو روکنے کے لیے دیکھیں سیاست دانوں نے دھرنا دیا نیٹو سپلائز کے اوپر, کیونکہ ڈرون اٹیک ہوا تھا قبائل کے اندر وزیرستان میں, تو پورے پاکستان نے ان کا ساتھ دیا تھا. اب میں ان جماعتوں کے قائدین سے کہتا ہوں کہ آئیے آپ بھی آپ دھرنا دیجیے اور اس نیٹو سپلائی کو روکنے کی کوشش کیجیے. تو پاکستان اس میں جو واحد مدد کر سکتا ہے وہ یہ کر سکتا ہے کہ آج کے بعد نہ یہاں سے گولہ بارود یہ تحریک طالبان پاکستان یا طالبان مائنڈ سیٹ کے لوگ لے کے جائیں گے, نہ شراب لے کے جائیں گے, نہ ان کے سور کا گوشت لے کے جائیں گے. تو اسلام میں ویسے ہی حرام ہے. تو حرام چیزوں کی ٹرانسپورٹیشن کر کے اگر آپ پیسے کماؤ گے تو در حقیقت تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے قتل کا خود سامان ٹرانسپورٹ کر رہے ہو. پہلے آپ تو رکو, آپ تو پیسے کماؤ, آپ شور کرو. آپ بجائے پاکستان میں مظاہرے کرنے کے آپ تمام لوگ کو کرایہ میں دیتا ہوں, آپ جائیے واپس اپنے ملک میں اور اپنے بچوں کی اور اپنی خواتین کی حفاظت کیجیے. پاکستان کے اندر ان دہشت گردوں سے نبرد آزمانے کے لیے پاکستان کی فورسز نے آپریشن شروع کیا ہوا ہے جس کو عوام کی سپورٹ حاصل ہے اور وہ اس میں کامیاب ہیں. تو دہشت گردی چاہے دنیا میں کہیں پر بھی ہے, ناحق قتل کے اوپر تو سوگ اور ماتم ہوتا ہے. جشن یہ جگر خوردہ کی اولادیں منایا کرتی ہیں اور 1400 سال سے منا رہے ہیں. اچھا مجھے ایک چیز, دو جزوی سوال ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپریشن شروع کیا ہوا ہے تو ظاہر ہے آپریشن میں یہ روڈ سے گزر کے جا رہی ہیں, تو یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہماری سرکار کی ذمہ داری ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے کہ یہ اسمگلنگ نہ ہونے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اگر ان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے اور وہی لوگ جو ہیں وہ دوسری طرف امریکہ کے ساتھ بھی ہیں, اس سے تو یہی اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں, اس کی وجہ یہ کہ امریکیوں کی ساری ٹرانسپورٹیشن تو یہی کرتے ہیں نا. اگر آج یہاں سے یہ کنٹینر اٹھانا بند کر دیں بچوں کے خون کے صدقے میں, تو پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ ہوگی. اگر انہوں نے دیواریں کالی کرنی ہے اور نعرے مارنے اور ڈالر کمانے اس ٹرانسپورٹیشن کے اوپر, تو آئی ایم سوری, ہم تو ان معصوم بچوں کے قتل کے اندر جو عوامل ہیں اس میں ساتھ نہیں دے سکتے. تو بجائے یہ نعرہ مارنے کے ان کو بہتر مشورہ دیں کہ آپ افغانستان میں جا کے اپنے بچوں اور عورتوں کی حفاظت کیجیے, کیونکہ یہ جو ایک ثانیہ ہے اس کے بعد مسلسل یہ ثانیات ہوتے چلے جائیں گے, کیونکہ یہ دھڑلے کے ساتھ ذمہ داری قبول کرنے میں ماہر ہیں. افغانستان میں بھی تو مظلوم لوگ مرے نا, دیکھیں وہاں امام بارگاہوں میں مارے, نماز جمعہ میں مارے, اور دھڑلے سے اسی طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کی. تو وہ معصوم بچے نہیں تھے کیا؟ وہ بھی تو معصوم بچے تھے نا. تو معصوم بچوں پہ پہلے بجائے اس کے کہ اس کی تفریق کرنے کے, تمام دنیا کے معصوم بچوں کو اگر معصوم بچہ سمجھا جائے تو ہر انسانیت کے جتنے بھی علم بردار ہیں وہ اس آواز میں ان کے ساتھ ہوں گے اور اتحادی طاقتوں کو شکست ہوگی. گورنمنٹ کی پالیسیز کیا ہے مجھ سے اس سے مطلب نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے ٹرانسپورٹیشن کی جاتی ہے یہ وہی افغان پناہ گزین کر رہے ہیں, یہ وہی تحریک طالبان پاکستان کے بانیان کر رہے ہیں. کیونکہ آپ اگر اپنا کنٹینر افغانستان لے کے جاؤ گے تو رستے میں یا تو لوٹ لیا جائے گا یا جلا دیا جائے گا. اب کراچی اور اسلام آباد کے اندر 4 سال پہلے ایک بڑی افواہ گونجی. کون طاقتیں ہیں جو کراچی سے لے کے پشاور تک اور پھر افغانستان تک ان کو فری روٹ, وہی ہے نا جو یہاں افغانستان, یہ مطلب ہماری پھر ریاست کہیں بھی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی طاقت ہے نا جو یہاں پہ قتل عام کراتی رہی ہیں. آپ ان کے اگر ماضی میں جائیں, ان کے کسی پیج پہ کسی پاکستانی بچے کی شہادت پہ کوئی تعزیت نہیں ہے. کوئٹہ میں ہزارہ برادری پچھلے 7 دن سے دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہے ناجائز قتل عام پر, اور کسی پاکستان ٹیلی ویژن میں ہمت نہیں ہے کہ اس پہ نیوز دکھائے ان مظلوموں کے اوپر جو 15 سال سے, جن کے لیے پورا پاکستان لوگو ایریا بنا ہوا ہے, جو ایک احاطے میں محیط ہے جس کی افواج پاکستان شب و روز حفاظت کر رہی ہے. کبھی کسی سیاستدان نے وہاں گھسنے کا یا جاننے کی توفیق نہیں کی. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر انسانیت آپ کی آواز ہے, انسانیت آپ کا مقدمہ ہے اور آپ میں کوئی شرم و حیا ہے, تو آئیے اس کوئٹہ کے ناحق قتل عام کے اوپر بھی آواز اٹھائیے. وہ جو بیچارے دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے انصاف کے حصول کے لیے ان کا ساتھ دیجیے, تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے منہ بند ہو جائیں گے, ان کو لکوا ہو جائے گا, ان کو گونگے ہو جائیں گے. یہ ان کے منہ سے آواز نہیں نکلے گی. اس لیے قرآن میں آیا سمم بکمم, انہی لوگوں کے لیے آیا ہے. قرآن میں سورہ منافقون انہی لوگ, اسی سوچ کے لوگوں کے لیے آیا ہے. اس سوچ کو پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان کہا جاتا ہے, افغانستان میں اس کو تحریک طالبان افغانستان کہا جاتا ہے, عراق کے اندر اس کو ISIL اور داعش کہا جاتا ہے, سیریا کے اندر اس کو فری سیرین آرمی داعش اور القاعدہ کہا جاتا ہے, یمن میں اس کو القاعدہ یمن کہا جاتا ہے, لیبیا میں اس کو باقاعدہ القاعدہ کہا جاتا ہے. تو یہ ایک ہی مائنڈ سیٹ کی جو سوچ ہے یہ پوری دنیا میں محیط ہے اور اس کو عالمی طاقتوں کی بیکنگ ہے. اس کے پیچھے انڈیا ہے, اس کے پیچھے اسرائیل ہے, اس کے پیچھے عربز ہیں, اور اس کے پیچھے نیٹو کی تمام فورسز ہیں جن کا ہیڈ کوارٹر اس وقت افغانستان ہے. تو بجائے پاکستان میں مظلوموں کو لڑنے کے, دیکھیں میری بات سنیں, جب بھی وزیرستان میں یا قبائل میں ڈرون حملہ ہوا انہوں نے ہم پر آ کے دھماکے کیے مظلوموں پر. کیا ڈرون ہمارے علاقوں سے اڑ کے گئے تھے؟
وہ تو کابل سے آتے تھے اور آپ کو مار کے جاتے تھے. تو آپ کابل تو لڑنے گئے نہیں کبھی امریکیوں سے, آپ نے سارے رد عمل پاکستانیوں کے مظلوم لوگوں کو دے دیے. اور جو اڈے ہم نے دے رکھے تھے ان کا کیا؟ وہ جو دے رکھے تھے وہ تو خالی کرائے نا. پھر آپ کی پاکستان فوج نے, آپ کے سیاستدانوں کی باقاعدہ بیکنگ اس کے اندر موجود ہے. آج پشاور میں اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے, وہ سب سے پہلے وہ تو آواز اٹھائیں اس کے اوپر کہ ان کے مظلوم پشتون مارے گئے. میں پاکستان میں پختونوں کا سب سے بڑے حقوق کا علمبردار نہ صرف رہا ہوں بلکہ عملاً میں نے ان کو حق بھی دیا ہے. میں ان تمام لوگوں کو کہتا ہوں کہ تم باتیں بعد میں کرنا, پہلے جو تم الفاظ ادا کر رہے ہو, اگر تمہاری ہمت ہے تو تم کراچی میں بسنے والے کسی پختون سے میرے اوپر یہ ایک لفظ کرا کے دکھاؤ, وہ تمہارا گریبان بھی پکڑے گا اور تمہیں تمہاری اوقات بھی بتائے گا, اس لیے کہ کراچی کے اندر پختونوں کو یہ مالکانہ حقوق دینے والی شخصیت ہی میں. اچھا ایک اور بات مجھے بتائیں, آپ سینیٹر رہے, آپ نے احتجاجاً استعفیٰ دیا, ظاہر ہے آپ لیجسلیشن کو سمجھتے ہیں, ہر چیز کو سمجھتے ہیں, قانون کو سمجھتے ہیں, آئین کو سمجھتے ہیں. مجھے پہلے تو اس بات کا جواب دیجئے کہ پاکستان کا ایک ادارہ ہے پی ٹی اے, جو کہ یہاں ہر دوسرے دن لبرل سیکولر ویب سائٹس جو ہیں وہ بلاک کرتا ہے. کوئی 10 طرح کے پیجز میں ایسے بتا سکتا ہوں جن کا نہ کوئی ٹیررسٹ ایجنڈا ہے, کسی لبرل کا ٹیررسٹ ایجنڈا ہو ہی نہیں سکتا سیکولر کا. اس کو آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ بے حیا ہے, یہ فلانا ہے فلانا ہے, ان کے یہ ایجنڈے نہیں ہوتے. ان کو بلاک کیا گیا. بڑے 10-10 لاکھ کی فالوئنگ والے, 7-7 لاکھ کی فالوئنگ والے پیجز بلاک کیے گئے. مجھے یہ بتائیں یہ ڈاکٹر شاہد مسعود کا پیج ہے, اگر ہے یا نہیں ہے, دونوں صورتوں میں یہ ایک سیلیبریٹی ہے, ایک نون سیلیبریٹی ہے. اس کے اوپر لیجسلیشن کیوں نہیں ہو رہی ہے آج تک کہ یار کوئی بھی اٹھے شاہد مسعود کا پیج بنا لے, کوئی بھی اٹھے فیصل عابدی کا پیج بنا لے, کوئی اٹھے عاصم زرداری کا پیج بنا لے, مشرف کا بنا لے. یہ اس کی ایک بنیادی سی چیز ہے, اس کو تو پکڑیں. اس کا میں آپ کو وجہ بتاؤں کہ دیکھیں ڈاکٹر شاہد مسعود سے ہمارے تو بہت گہرے تعلقات رہے ہیں, ہم ایک ہی شہر میں پلے بڑے جوان ہوئے ہیں, اکثر ان سے ٹی وی پروگرام ہوئے. میں نہیں سمجھتا کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس چیز کو پھیلانے میں کوئی کردار ادا کرے گا. کچھ غلطیاں اگر ان سے ہوئی ہیں تو ہوئی ہیں, جائز یا ناجائز. ہمیں تو یہی سننے کو ملتا ہے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود, پوریا مقبول جان, ان کی عشیر بات سے یہ پیجز میں کسی پہ جائے بغیر ان سے صرف یہ کہہ رہا ہوں, اگر جو بھی ہے, اگر ان کے نہیں ہے تو وہ XYZ جو بھی ہے, مجھے اس سے مطلب ہی نہیں ہے. میں تو پاکستان کی عوام کو کہہ رہا ہوں, اگر پی ٹی اے ذمہ داری قبول نہیں کرتا تو آپ پہ یہ فرض ہے کہ آپ جو آفیشیل سائٹس ہیں, میرا ایک ہی پیج, آپ کی اسٹیٹمنٹ آپ کو پتہ ہے آپ کی جان لے سکتی ہے. I don't care, جان ہتھیلی پہ لے کے گھومنا ہماری عادت ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کا بھی جسم فولاد کا نہیں بنایا. نہیں, لیکن سب تو ایسے نہیں ہے نا. پاکستان میں ہماری درجنوں لوگ اس غلط فہمی کی بنیاد پہ مارے جاتے ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دیا ہے. میرا ایک ہی پیج ہے, صرف ایک پیج ہے, سید فیصل رضا عابدی کے نام سے فیس بک پہ, جس کو ماضی میں بند کیا گیا, دوبارہ شروع کیا ہے. باقی مختلف پیجز جو ہیں وہ فینز ہیں, کوئی ہیں, مجھے اس سے مطلب نہیں. میرے جو اس آفیشیل سائٹ کے اوپر نیوز آئے گی وہ میری ہوگی, اور میں ٹیلی ویژن پہ یا آپ کے ساتھ سوشل میڈیا پہ اس کا باقاعدہ بیان دوں گا. لیکن میں ان لوگوں سے مشورہ ہے کہ آپ ویڈیو بیان ہی دیں. میرا ان لوگوں سے مشورہ ہے جو پیجز پہ چلا رہے ہیں کہ اگر تم واقعی حلال زادے ہو تو یہ معصوم بچوں کے مرنے پہ جو یہ یہاں سے ٹرانسپورٹیشن کی جا رہی ہے اسلحہ اور گولہ بارود کی, اب اگر تم میں ہمت ہونا تو ان مظلوم بچوں کا خون کا انتقام لینا چاہتے ہو اور ان افغانز کو تم سبق سکھانا چاہتے ہو, تو سب سے پہلے تو ان افغانز کو واپس بھیجو گے, اپنے بچوں کی حفاظت کریں. دوسرا اس ٹرانسپورٹیشن کو روکا جائے جس کو نیٹو سپلائی کہا جاتا ہے, جس کے اندر راکٹ لانچر اور یہ تمام چیزیں جا رہی ہیں جو وہاں پہ قتل کے سبب بن رہی ہیں. اس کے باوجود اب کسی نے بھی اس کو یہاں پہ ٹرانسپورٹ کرنے کی کوشش کی نا تو اس کو ہماری انسانیت کی زبان میں اسٹریٹ اوے بے غیرت کہا. دیٹس آل. رائٹ. متحدہ کا بتائیں, اب متحدہ بھی کھڑی ہوگی ہے, مردم شماری پہ ذرا آ جائیں, موقع ملا ہے تو وہ بھی میں پوچھ لوں, کچھ 2-4 باتیں وہ بھی بتا دیں. اچھا, مردم شماری کا ایشو کہاں تک پہنچا؟ متحدہ تو کھڑی ہوگی. میں نے لوگوں کو کلیئر بتایا ہے کہ مردم شماری ہی اصل ایشو ہے, حلقہ بندی تو ایشو نہیں ہے. حلقہ بندی تو مردم شماری پہ کی جاتی ہے نا. تو کوئی بھی حلقہ بندی کرنے کے لیے ایک محدود ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ ان حلقوں کو سمجھنا بھی پڑتا ہے. سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہماری ہر چیز جو ہے وہ 1.5 کروڑ لوگوں کے لیے دی جاتی ہے, جو 4.5 کروڑ لوگوں میں بٹتی ہے. آپ یہاں منس حلوہ بھی اتار لو نا تو کراچی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. علاوہ اس کے کہ کراچی کی جتنی آبادی ہے, آپ اس آبادی کے حساب سے یہاں پر پورے بجٹ کو مختص کریں, صحت کی سہولتیں دیں, تعلیم کی سہولتیں دیں, پانی دیں, بجلی دیں, گیس دیں. ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ منی پاکستان ہے اور یہ سب کا ہے. اور الحمدللہ اس ضمن کے اندر سب سے بڑا جھگڑا کیا تھا کراچی میں,
آج سے اگر 15 سال پہلے چلے جائیں تو سب سے بڑا یہ جھگڑا تھا کہ پختون کہتے تھے کہ مہاجر آتے ہیں اور ہماری آبادی مسمار کر دیتے ہیں، پھر سندھی کہتے تھے کہ یہ MQM آ کے ہمارے ووٹ مسمار کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم نے یہ خدمت کی اور تمام سندھی، بلوچ، پٹھان، پنجابی، مہاجروں، تمام لوگوں کو ہم نے مالکانہ حقوق دیے. مسئلہ یہ ہے کہ 3.4 کروڑ کی آبادی کو محیط کر دیا گیا اپنے 1.5 کروڑ کے اوپر. تو 1.5 کروڑ پہ مختص کرنے سے یہ نقصان ہوا کہ 40 قومی اسمبلی کی سیٹیں بنتی تھی وہ بھی گئیں، 84 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بنتی تھی وہ بھی گئیں. تو اب 10 سال تک ہم نے اسی چکر ویو میں چلنا ہے. تو اس چکر ویو سے نکالنے کے لیے میں کراچی کے لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ آواز اٹھائیے، پورا پاکستان ہمارا ساتھ دے، کیونکہ یہاں تمام قومیتیں آباد ہیں. کراچی کو حقوق دینا چاہتے ہیں تو اس کی آبادی کے حساب سے اس کا حق دیجیے، کیونکہ 70% ریونیو ہم دیتے ہیں. اگر یہ ریونیو کا سرچ انجن متاثر ہوگا تو پورے پاکستان کو صرف 30% پہ گزارا کرنا پڑے گا، جو گزارا ہو نہیں سکتا. دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ کراچی کی مجھے تو ذاتی طور پہ ہمدردی ہوتی ہے، کیونکہ بانیان یہ آرکیٹیکٹ سے ہم پاکستان کے مقدمے کے اوپر مختلف آراء رکھ سکتے ہیں، اس کا مجھے بھی حق ہے، آپ کو بھی حق ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی جب پاکستان بن گیا ہے تو یہ آرکیٹیکٹ تھے، بنانے والے تھے. پاکستان کی سوچ جو ہے 5ویں قومیت، یہ اردو اسپیکنگ لوگ تھے جو مہاجر اپنا چھوڑ چھاڑ کے بعد. اچھا ایک کام کریں، اب ان کے لیے آپ علاج، اردو اسپیکنگ کمیونٹی جو ہے اس وقت ڈیوائیڈ ہوئی نظر آ رہی ہے سیکٹیرین بیس کے اوپر. اس کا کیا علاج؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو جماعت اسلامی تو آپ کا نیگیٹو بائی نہیں کرتی. جو اردو بولنے والے تھے، ان کے جو چودھری تھے، جو ان کے سیاستدان تھے، وہ منہ پہ انگلیاں رکھ کے بیٹھے ہیں حوث اقتدار کے لیے. کچھ بیرون ملک بیٹھے ہیں اور وہ اس انتظار میں ہے کہ مہاجر کو جتنا نقصان ہوگا ان کی جماعت مضبوط ہوگی، وہ اس فلسفے پہ چل رہے ہیں. ہمارا یہ فلسفہ نہیں ہے صرف اردو بولنے والوں کا، ہم تمام قومیتوں کو لے کے چلتے ہیں. اور الحمدللہ میں پنجابیوں سے کہتا ہوں کہ اپنے پنجابیوں کو کال کرو، کراچی میں رہنے والوں کو، ان سے پوچھو کہ میں نے کیسے خدمت کی. میں سندھیوں کو کہتا ہوں کہ تمہارے وڈیروں نے وہ خدمت نہیں کی، کراچی کے سندھیوں سے پوچھو کہ میں نے ان کی کیسے خدمت کی. میں پٹھانوں کو کہتا ہوں کہ تمہارے خان صاحبان نے تمہاری وہ خدمت نہیں کی علاوہ لفاظی کے. تم یہاں میرے پٹھانوں کے رہنے والوں سے پوچھو کہ میں نے ان کی کیسے خدمت کی. تو میں نے تمام قومیتوں کو یکجا کرنے کے لیے آپ کو متنازع بنایا جا رہا ہے. مجھے ایتھنک بیس پہ بھی آپ اچھا وہ نہیں کر رہے ہیں، آپ سیکٹیرین بیس پہ بھی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ایجنڈا کیا ہے؟ آپ کو متنازع پہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مخصوص سوچ ہے جس کو تحریک طالبان پاکستان اور اس کی بغل بچہ تکفیری جماعتیں کہا جاتا ہے. پاکستانی قوم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ تمام سوچوں کا جو پاکستان میں سب سے بڑا دشمن ہے، الحمدللہ 4-5 دن میں یہ ثابت ہو گیا کہ وہ فیصل آتی ہے. اس لیے کہ میں اپنی ریاست کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ افواج پاکستان کے ساتھ 9 سال سے کھڑے اور آخری سانس تک کھڑے رہیں گے. ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ غیر مسلح جدوجہد کرتے ہوئے قانون کی حاکمیت کو یقینی بنائیں، وردی کے خوف کو قائم کریں، قانون کے انصاف کو رائج کریں اپنے ملک کو بچانے کے لیے. نہیں، وردی کا خوف کیوں کرنا ہے؟ وردی کے خوف سے جیتا ہے دنیا. وردی کا خوف جس معاشرے میں نہیں ہے وہ انارکی ہے. یہ اور ہے کہ وردی کو قانون کی حد میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے، اور اگر کوئی اس قانون کے دائرے سے باہر جائے گا. وردی کا خوف دہشت گرد کو تو ہو، ایک عام شہری کو کیوں ہو جو ٹیکس پے کر کے وردی کو چلاتا ہے؟ یہ جو باہر سگنل توڑتے ہیں لوگ، یہ سگنل توڑتے ہوئے کیوں گھبراتے ہیں؟ اگر ایک کانسٹیبل کھڑا اس کو پتہ چلان ہو جائے گا، اس کو خوف کہا جاتا ہے. یعنی کہ وردی نے قانون کے دائرے کے تحت چلنا ہے. میں نے آپ کو پچھلے انٹرویو میں کہا تھا کہ میں نے اپنے شاگردوں کو 3 سبق دیے ہیں: پاکستان سے وفاداری، سیکیورٹی فورسز سے محبت، قانون کے دائرے سے 1 انچ باہر نہیں، اور ریاست نے جو آرٹیکل 25 کے تحت مجھے اختیار دیا ہے اس سے 1 انچ پیچھے نہیں. ہم نے اپنے حقوق کی جنگ لڑنی ہے. میرا کام الیکشن لڑنا نہیں ہے، میں سیاست کو خیر آباد کہہ چکا ہوں. لیکن جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی جب آپ نے بھیک مانگنی ہے ووٹ کی تو پہلے ووٹ تو دو. میں میاں نواز شریف سے بار بار کہتا ہوں کہ آپ نے کہا ووٹ کو عزت دو، آپ کی صاحبزادی نے کہا ووٹ کو عزت دو، اس کو آپ نے نعرہ بنایا ہے. آپ نے اپنی حکومت میں ترمیم کر کے اس ناجائز مردم شماری کو رائج کیا ہے جس میں 2 کروڑ لوگوں کو شناخت اور ووٹ سے فارغ کیا ہے. تو آپ اپنی زبان کو سب سے پہلے عزت دیں اور اس مردم شماری کی منسوخی کا اعلان کریں تاکہ لوگوں کے ووٹ کو بحال کیا جا سکے. میری یہ کوشش کراچی میں ان لوگوں کے ووٹ، یہ بہت بڑی کانسپریسی ہے جو آپ بار بار دہرا رہے ہیں کہ 2 کروڑ لوگوں کے ووٹ کو مائنس کیا گیا ہے، وہ بھی ایک مخصوص پس منظر کے حامل گروہ کے ووٹوں کو. یہ بہت بڑی کانسپریسی. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں.
جب دیکھیں لوگ کہتے ہیں مردم شماری میں گنا نہیں، ایک پورا ڈیٹا بیس تھا جس کو آپ کو فل اپ کر کے دینا تھا، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے بہن بھائی کتنے ہیں، آپ کا لائسنس کیا ہے، آپ کا ٹیکس رجسٹریشن نمبر کیا ہے، آپ کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، آپ کے گھر میں کتنے کمرے ہیں، یہ پوری رجسٹریشن تھی نا. تو اس مرتبہ رجسٹریشن ہوئی ہے. اگر 2 کروڑ لوگوں کی رجسٹریشن نہیں ہوئی تو ان کا ووٹ کہاں سے ہوگا؟ اور اس کی بنیادی نشانی میں آپ کو بتاتا ہوں. لوگ بول کیوں نہیں رہے؟ میں بتاتا ہوں. نادرا کے آفس کے باہر جائیے نا، دیکھیں نا لوگ بول کیوں نہیں رہے. خاموش قوموں پہ جو عذاب آتا ہے اسے مکافات عمل یعنی انتقام الہی کہا جاتا ہے. انتقام الہی اور مکافات عمل کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ لوگوں کی خاموشی اس کی سبب اور اس کی وجہ بنتی ہے. یہ جن پناہ گزینوں کو پاکستان نیشنل کیا گیا ہے، میں یہ حکومت پاکستان سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک سینسس کمشنر آف پاکستان کو یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ لوگوں کو شہریت دیتا پھرے؟ یہ کام تو پارلیمنٹ کا تھا. اگر پارلیمنٹ نے یہ کام نہیں کرنا تو یہ اربوں روپے کے بجٹ جو پارلیمنٹ پہ تقویض کیے اس کو وائنڈ اپ کرو اور اس عمارت پہ تالا ڈال کے اس کو کوئی اسکول یا کالج بنا دو. تم کس کام کے لوگ ہو؟ تم یہاں پہ اگر 2 کروڑ لوگوں کی اس پارلیمنٹ نے شہریت اور شناخت کو منسوخ کر دیا تو اس پارلیمنٹ کے اوپر لعنت دینا تو پھر سب کا فرض ہو جائے گا نا. لیکن پارلیمنٹ پہ لعنت نہیں دی جا سکتی. تو آپ اپنے کردار کو آئین اور قانون کے تقاضوں کے تحت چلائیں. آپ بھی معاملہ آئین نہیں ہے، آپ کو آئین کے اندر رہتے ہوئے چلنا ہے جو معاہدہ سلیمانی ہے. تو میں جو حقوق کی جنگ لڑ رہا ہوں وہ پٹھان کی بھی ہے، پنجابی کی بھی ہے، سندھی کی بھی ہے، بلوچ کی بھی ہے. لیکن اس اعلان کے ساتھ سنی کی بھی ہے. بھائی جان یہاں اگر میں نے مالکانہ حقوق دیے تو میں نے تو ان مدرسوں کو بھی دیے جہاں سے کفر کے مجھ پہ فتوے لگتے تھے. یہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ وہ اپنے محسنوں کو اس طرح گفتگو کریں گے، خود تو کچھ کر نہ سکے علاوہ یا دھماکے کرنے کے اور لوگوں کے قتل عام کے اور اس پہ جشن منانے کے. تو ان بے شرموں کو کہہ رہا ہوں یہ قریبی تو ہے افغانستان، کرایہ میرے سے لے لو اور جاؤ معصوم بچوں کی اور بزرگوں کی جا کے حفاظت کرو. یہاں کھا کھا کے تم مسٹنڈے بنے ہوئے، جاؤ افغانستان. شکریہ فیصل بھائی، تھینک یو ویری مچ. جی دوستو، ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا اینڈ میں، وہ یہ ہے کہ فیصل بھائی ڈاکٹر شاہد مسعود کا احترام کرتے ہوں گے، پرانی دوستی ہوگی. ہم صحافیوں کی آپس میں دوستی نہیں ہوتی اور ہمارے پروفیشن کا تقاضا ہی ہے. ڈاکٹر شاہد مسعود کے 37 اکاؤنٹس والی بات جو ہے وہ انہوں نے ٹی وی پہ بولی تھی اور وہ کل ہی جھوٹی ثابت ہو گئی. تو میرا ریاست سے یہ مطالبہ ہے کہ جو بندہ ٹی وی پہ مکر جاتا ہے اس کے لیے فین پیجز کی سٹیٹمنٹ سے مکرنا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. تو اس کے اوپر ضرور لیجسلیشن ہونی چاہیے کہ یہ جتنی بھی سیلیبریٹیز ہیں ان کا ایک فین پیج ہو اور اس کی تصدیق ہو. اس کے علاوہ جو کوئی بھی فین پیج چل رہا ہے وہ پی ٹی اے کی ذمہ داری ہے، وہ کسی اور کی تیسرے کی ذمہ داری نہیں ہے. نہ اسٹیٹمنٹ جس کی طرف سے جاری ہوئی ہے نہ اس کی جس کا فین پیج ہے، یہ پی ٹی اے کی ذمہ داری ہے. کیونکہ اس کی بنیاد پہ، ان غلط فہمیوں کی بنیاد پہ درجنوں لوگ وکلا اور دوسرے سول سوسائٹی کے لوگ مارے جا چکے ہیں. الزامات کے تحت 294C کے غلط پرچے درج ہوئے ہیں لوگوں پہ جنہوں نے توہین نہیں کی ہوئی تھی، ان کے بھی اوپر بھی ایسے پرچے ہوئے ہیں. تو ریاست کب یہ چیزیں سمجھے گی اور سوچے گی اور اس کے اوپر کوئی ایکشن لے گی کہ جس سے یہ چیزیں غلط فہمیاں نہ پیدا ہوں اور مزید جو ہیں بے گناہ لوگ نہ مارے جائیں. بہت شکریہ، اللہ حافظ.